الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج محرم کے روزے اور اس کے فضائل بیان کرنے آئی ہوں۔ محرم کے 7 فضائل ہیں۔ نمبر 1 فضیلت یہ ہے کہ یہ مہینہ محرم یعنی حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ قرآن پاک میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، ان کے اندر 4 مہینے حرمت والے یعنی محترم ہیں۔ یہی سچا طریقہ اور دین ہے، یعنی ان مہینوں میں اپنے نفس پر ظلم نہ کیا کرو۔ محرم بھی ان میں سے ایک ہے۔ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 3197 میں حرمت والے مہینوں کا ذکر آیا ہے۔ ہم سے محمد بن سیرین نے بیان کیا، ان سے ابو بکرہ کے صاحبزادے عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھوم پھر کر اسی حالت پر آ گیا جیسے اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کی تھی۔ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، 4 مہینے اس میں سے حرمت کے ہیں، 3 تو پے در پہ ہیں جیسے ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور چوتھا جو ہے وہ رجب ہے جو جمادی الاخر اور شعبان کے بیچ میں پڑتا ہے۔ نمبر 2 فضیلت اس کی یہ ہے کہ سورہ توبہ میں ان مہینوں میں سے اپنے نفس پر ظلم نہ کیا کرو، یعنی گناہوں سے بچو، نیکیوں میں اضافہ کرو اور اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تیسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2755 میں آیا ہے، ابو بشر نے حمید بن عبد الرحمن حمیری سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ کہا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ چوتھی فضیلت اس کی یہ ہے کہ جیسے رمضان کا آخری عشرہ، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اہم ہیں، اسی طرح محرم کے پہلے 10 دن بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ 5ویں فضیلت اس کی یہ ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حدیث نمبر 2755 میں آیا ہے، جیسا کہ پہلے بھی میں نے اس حدیث کا ذکر کیا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 2004 میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تشریف لائے۔ دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن روزے رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اس کا سبب معلوم فرمایا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک اچھا دن ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دلائی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر موسیٰ علیہ السلام کے شریک مسرت ہونے میں ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کا حکم دیا، یعنی اس دن روزہ رکھنا سنت ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2746 میں آیا ہے، حماد نے غیلان سے، انہوں نے عبداللہ بن معبد زمانی سے، انہوں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، آپ کس طرح روزے رکھتے ہیں؟ اس کی بات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں آ گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غصہ دیکھا تو کہنے لگے، ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں۔ ہم اللہ کے غصے سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصے سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار ان کلمات کو دہرانے لگے، حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کا کیا حکم ہے جو سال بھر مسلسل روزے رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ اس نے روزہ رکھا نہ اس نے افطار کیا، یا فرمایا، اس نے روزہ نہیں رکھا، اس نے افطار نہیں کیا۔ کہا، اس کا کیا حکم ہے جو 2 دن روزہ رکھتا ہے اور 1 دن افطار کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے؟ پوچھا، اس کا کیا حکم ہے جو 1 دن روزہ رکھتا ہے اور 1 دن افطار کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ پوچھا، اس کا کیا حکم ہے جو 1 دن روزہ رکھتا ہے اور 2 دن افطار کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے پسند ہے کہ مجھے اس کی طاقت مل جاتی۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مہینے کے 3 روزے اور 1 رمضان کے روزے سے لے کر دوسرے رمضان کے روزے،
یہ عمل سارے سال کے روزوں کے برابر ہے، اور عرفہ کے دن کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اور اگلے سال کے گناہوں کا بھی۔ اور یوم عاشوراء کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کا گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یعنی یوم عاشوراء کا روزہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ نمبر 7، آخری فضیلت اس کی یہ ہے کہ یوم عاشوراء اللہ تعالیٰ کے عظیم دنوں میں سے ایک ہے، عظمت والا دن ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 میں فرمایا، اور ان کو اللہ کے احسانات یاد دلاؤ۔ یعنی اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلائی، ہم سے پہلے ایمان لانے والوں کو آزادی دی فرعون سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن روزہ رکھا تھا، اور یہی سنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بطور شکرانہ آپ نے روزہ رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے ہیں، 9 اور 10 کا روزہ افضل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔